رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ کل ہم لوگوں نے پہلے محاضرے میں علم حدیث کی جو پہلی قسم ہے یعنی علم حدیث روایتاً، علم روایت حدیث، اس پر کچھ گفتگو کی۔ آج ہم لوگ علم درایت حدیث پر چند باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ علم درایت حدیث، علم درایت حدیث کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ علم درایت حدیث کا تعلق روایت کی حقیقت کو جاننے سے ہوتا ہے، روایت کے اقسام کی جاننے سے ہوتا ہے، روایت کے کیا شروط ہیں اور وہ جو شروط ہیں مقبول ہونے کی اس کا تحقق ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ علم روایت حدیث کی تعریف علامہ نور الدین عطر نے اپنی کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث روایتاً و درایتاً، ایک کتاب کا نام ہے کیا؟ منہج النقد فی علوم الحدیث روایتاً و درایتاً، یہ ایک ان کی نور الدین عطر کی نیٹ پہ موجود ہے۔ اس کتاب میں امام نور الدین عطر، شیخ نور الدین عطر کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تعریف اس علم کی، علم حدیث درایہ کی جو ہے وہ یہ ہے، علم بقوانین، لکھ لیجئے، یعرف بها احوال السند والمتن۔ علم درایت حدیث کی تعریف شیخ نور الدین عطر کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تعریف، مختلف تعریفات کی گئی ہیں نا، لیکن سب سے بہتر تعریف کیا ہے؟ علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن، یعنی کہ علم درایت حدیث یا علم حدیث درایتاً اس علم کو کہتے ہیں، یعنی ایسے قوانین کو جاننے کو کہتے ہیں، ایسے قوانین کے جاننے کو کہتے ہیں جس قوانین کے ذریعے یا جن قوانین کے ذریعے سند اور متن کے احوال ہمیں معلوم ہوں۔ آئے بس میں، یعنی علم درایت حدیث کیسے کہتے ہیں کہ ایسا علم جس کے ذریعے ہم سند اور متن کے احوال کو جانیں، وہ کیا ہے؟ علم درایت حدیث۔ وہ کیا ہے؟ علم درایت حدیث۔ آئے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ اب علم درایت حدیث، جس طرح سے ہم نے کل کہا تھا کہ علم روایت حدیث پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور پھر ان کتابوں پر ہزاروں شروحات لکھے گئے، اور ایک مثال میں نے دیا تھا بخاری کا ذکر کر کے، امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کا ذکر کر کے۔ تو یہ اس علم میں بھی، علم درایت حدیث میں بھی، علم درایت حدیث میں بھی بے شمار کتابیں تصنیف کی گئیں اور اب تک کی جا رہی ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ اس علم میں بھی، علم درایت حدیث میں بھی بے شمار کتابیں کیا کی گئی ہیں؟ تصنیف کی گئی ہیں، اور ابھی تک یہ تصنیف کی جا رہی ہیں، یعنی ان قوانین کے بارے میں، ان شروط کے بارے میں جس کے ذریعے سے ہم سند کو جانتے ہیں یا جس کے ذریعے سے ہم متن کو سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں، اس سلسلے میں یہ کتابیں آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ اور علم درایت حدیث پر جو کتابیں ہیں یا جن مصنفین نے، جن محدثین نے، جن اصولیین نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، وہ دو طریقے کے ہیں۔ کتنے طریقے کے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جنہوں نے اس علم پر کسی موضوع کے تحت لکھا، کسی علم کے ضمن میں لکھا ہے۔ آئی بات میں، کسی موضوع کے ضمن میں لکھا۔ ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے اس موضوع پر یا اس کے بعض قوانین پر، اس کے بعض مسائل پر جو گفتگو کی ہے، وہ باضابطہ طور پر نہیں کیا، باضابطہ طور پر کتاب نہیں لکھی، بلکہ کسی کتاب کے تحت میں اسے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ آئے بات میں۔ اور ایک جماعت وہ ہے جن لوگوں نے باضابطہ طور پر، مستقل طور پر اس موضوع پر کلام کیا ہے۔ تو پہلے وہ لوگ، ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اس علم پر یعنی علم درایت حدیث پر گفتگو کی ہے اپنی کتابوں میں، اپنے مقدمات میں، ہے نا، اپنے رسائل میں، لیکن ضمناً ان میں سے سب سے پہلے ہیں، یا اس سے پہلے بھی لکھی گئی، لیکن ہم کو جو علماء کہتے ہیں کہ اس موضوع پر لکھنے والوں میں ایک امام شافعی ہیں۔ کون ہیں؟
امام شافعی، جیسے کہ انہوں نے کتاب، ان کی کتاب کون؟ الرسالہ، کس کی ہے؟ امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ للشافعی، امام شافعی کا انتقال ہوا 204 ہجری میں۔ الرسالہ یہ اصل میں اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب ہے۔ آئے بات میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے اصول فقہ پر کتاب لکھی ہے، لیکن وہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی۔ لیکن مشہور یہ ہے، جو سب لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، کہ سب سے پہلے اصول فقہ پر جس نے کتاب لکھی ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ الرسالہ۔ اور کس نے لکھی ہے؟ حضرت امام شافعی نے۔ الرسالہ دراصل اصول فقہ پر لکھی گئی کتاب ہے۔ کس پر؟ اصول فقہ پر لکھی گئی کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب الرسالہ میں امام شافعی نے سنت کے سلسلے میں، یعنی خبر احاد کے سلسلے میں گفتگو فرمائی ہے، جس کا تعلق علم درایت حدیث سے ہے۔ ان قوانین کے سلسلے میں گفتگو کی ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ بھلیے علم درایت حدیث سے، یعنی اس علم سے ہے، علم حدیث سے ہے۔ آئے بات میں اسی طرح اس موضوع پر لکھنے والے امام مسلم ہیں۔ کون ہیں؟ صحیح مسلم میں مقدمہ صحیح مسلم، کن کی ہے؟ مقدمہ صحیح مسلم، یہ امام مسلم کی، ان کی امام مسلم کا انتقال کب ہوا؟ 260 یا 261 ہجری میں، 261 ہجری میں۔ مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم، حالانکہ امام مسلم کی کون سی کتاب ہے جو روایت حدیث میں ہے نا؟ امام مسلم کی کتاب ہے نا روایت حدیث میں، بخاری کے بعد جس کا سب سے زیادہ درجہ ہے کس کا ہے؟ امام مسلم کا۔ تو امام مسلم نے روایت حدیث پر کتاب لکھی ہے، یعنی احادیث کو جمع کیا ہے۔ اسی کتاب کے مقدمے میں امام مسلم نے اس علم پر گفتگو کیے ہیں۔ کیا بات؟ کس پہ؟ اس علم پر، یعنی علم حدیث پر کیا ہے؟ اس مقدمے میں گفتگو کیا۔ اور اس مقدمے میں آپ کو یاد دلاؤں، بتاؤں کہ امام مسلم نے اس مقدمے میں، آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے آپ کو تیسیر مصطلح حدیث پڑھایا تھا، اس میں یہ تھا کہ اتصال کا تحقق کب ہوگا؟ پتہ ہے نا، ایک موضوع گزرا تھا کہ اتصال کا، یعنی شیخ، یعنی راوی اپنے شیخ سے اس کی ملاقات ہوئی ہے یا اس سے وہ متصل ہوا ہے، ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ اتصال جو کہتے ہیں نا، حدیث صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ سند متصل ہو۔ تو اتصال کا تحقق کب ہوگا؟ وہ کیا چیزیں پائی جائیں گی جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سند متصل ہے؟ اس میں ایک بات بتایا تھا میں نے، اس میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اتصال ثابت کرنے کے لیے معاصرت کافی ہے نا، یک ہم زمانہ ہونا کیا ہے؟ کافی ہے۔ یعنی شیخ، یعنی راوی اور راوی کے شیخ جس سے وہ حدیث روایت کر رہا ہے، ان دونوں کا زمانہ کیا ہو؟ ایک ہو، تو سند کیا ہو جائے گا؟ متصل ہو جائے گا۔ لیکن وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کیا؟ ثبوت اللقاء۔ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ کہ اتصال کا تحقق اس وقت ہوگا جب لقاء ثابت ہو، کس کے درمیان؟ راوی کے درمیان اور راوی کے شیخ کے درمیان۔ اس موضوع پر امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں امام بخاری سے کیا کیا؟ اختلاف کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ثبوت اللقاء ضروری نہیں ہے، معاصرت ہو جائے گی تو بھی حدیث کیا ہو جائے گا؟ حدیث کیا ہو جائے گی؟ متصل ہو جائے گی۔ حالانکہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام مسلم کیا ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور اس درجے تک امام مسلم امام بخاری سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی جلالت علمی اور ان کی رفعت علمی کے قائل ہیں کہ امام مسلم فرماتے ہیں دعنی اقبل رجلیک یا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ دعنی اقبل رجلیک یا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ کسی مسئلے میں امام بخاری سے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا اور امام بخاری نے شاندار جواب دیا، تو اس جوش میں کیا کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین فی الحدیث، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے قدموں کو چوم لوں۔ کس کو؟ آپ کے قدموں کو چوم لوں۔ تو مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس علم سے متعلق کیا ہے؟ گفتگو کی ہے۔ آئے بس میں امام ابو داؤد، ان کی کتاب ہے رسالۃ ابی، کتاب نہیں ہے یہ، رسالہ الی اہل مکہ، کن کی ہے؟ ابی داؤد۔ ان کا انتقال 275 میں ہوا یا 273، دو میں سے ایک چیز ہے یہ۔
مجھے یاد نہیں ہے کہ 275 یا 273. رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ. امام شیخ ابو داؤد نے، ان کی کون سی کتاب ہے؟ سنن ابی داؤد. سنن ابی داؤد میں جس منہج کو انہوں نے اختیار کیا ہے، کیا ہے؟ جس منہج کو اختیار کیا ہے اپنی کتاب میں، اس منہج پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک خط لکھا. کن کو؟ اہل مکہ کو. مکے میں جو محدثین تھے انہیں اس میں خط لکھا. اس سلسلے میں کیا لکھا؟ خط لکھا محدثین مکہ کو کہ میں نے یہ جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس سلسلے میں میرا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے، میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں، اس حدیث کو ضعیف سمجھتا ہوں، اس حدیث کو قابل حجت سمجھتا ہوں، اس حدیث کو قابل حجت نہیں سمجھتا ہوں. اس سلسلے میں گفتگو کی. کس میں؟ رسالت ابو داؤد میں. آ رہی بات میں؟ تو یہ چند کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جس میں بعض محدثین نے اس علم پر، یعنی علم درایت حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے بعض کلام کیا ہے. لیکن یہ ساری کتابیں، یہ سارے رسائل، ٹھیک ہے نا، اس موضوع پر مستقل طور پر تصنیف نہیں ہیں. یہ کسی اور موضوع کے تحت ہیں جس میں ضمناً اس کی بات آئی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تو یہ وہ جماعت ہے یا یہ وہ قسم ہے اس موضوع سے متعلق جنہوں نے ضمناً اس پر کیا کیا ہے؟ گفتگو کیا ہے. لیکن وہ علماء جنہوں نے علم درایت حدیث پر یا علم حدیث پر باضابطہ طور پر کیا کی؟ گفتگو کی ہے. اس میں سب سے پہلے نام جس محدث کا آتا ہے وہ محدث امام را ہرمزی ہیں. ان کی کتاب ہے المحدث الفاصل. دیکھیے، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. یہ کن کی ہے؟ را ہرمزی. کن کی ہے؟ للرا ہرمزی. ان کا انتقال ہوا 360 ہجری میں. 360 ہجری میں. سب سے پہلی کتاب علم حدیث پر باضابطہ طور پر صرف اس علم سے متعلق جو سب سے پہلی کتاب اس فن میں لکھی گئی وہ کتاب کون سی ہے؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی لشیخ حسن بن عبد الرحمن الخلاد الرام ہرمزی کی. ان کا انتقال ہوا 360 ہجری. المتوفی 360. ٹھیک ہے، آئے پاس میں. تو سب سے پہلے اس موضوع پر، یعنی علم قانون روایہ یا علم حدیث پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ کون سی کتاب ہے؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. اوکے. اس کے بعد امام الحاکم النیسابوری ان کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث. کیا ہے؟ معرفت علوم الحدیث. کنہوں نے لکھا؟ الامام الحاکم النیسابوری. ان کا نام محمد بن عبداللہ الحاکم، مشہور ہے الحاکم سے. ان کا انتقال ہوا 405 ہجری. ٹھیک ہے نا. یہ امام حاکم النیسابوری وہی ہے جن کی کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین للامام الحاکم النیسابوری. اس کے بعد یعنی کہ محدث الفاصل کے بعد جو کتاب آئی وہ کون سی کتاب ہے؟ معرفت علوم الحدیث. کن کی؟ امام الحاکم النیسابوری کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کتاب لکھی گئی اس موضوع پر المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، اسی موضوع پر. کن کی ہے؟ امام الاصفہانی کی. کن کی؟ احمد بن عبداللہ. ان کا نام کیا ہے؟ احمد بن عبداللہ الاصبہانی. ان کا انتقال ہوا 430 ہجری. کتنا؟ 430. اچھا، یہ جو کتاب ہے اسی پر لکھی گئی. المستخرج کس پہ لکھی گئی؟ اعلیٰ معرفت علوم الحدیث. یہ کتاب ہے معرفت علوم الحدیث کس کی ہے؟ امام حاکم نسابوری کی. تو امام اصفہانی نے اسی موضوع پر کچھ اور، یعنی اس کتاب پر کچھ اور قواعد کا کیا کیا؟ اضافہ کیا، جو قواعد انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ مستخرج اعلیٰ معرفت علوم الحدیث. آئی بات سمجھ میں؟ مستخرج اعلیٰ معرفت علوم الحدیث. ٹھیک ہے. اس موضوع پر چوتھی کتاب امام خطیب البغدادی کی ہے. کن کی ہے؟ امام خطیب البغدادی کی.
امام خطیب البغدادی اس فن کے وہ عظیم محدث ہیں، وہ عظیم اصولی ہیں جن کے بارے میں حافظ ابو بکر ابن نقطہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بات امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر اس میں کہتے ہیں، حافظ ابو بکر ابن نقطہ کے حوالے سے کہتے ہیں کل من انصف علم ان المحدثین عیال علی کتب الخطیب البغدادی. کیا کہتے ہیں؟ کل من انصف علم ان المحدثین عیال علی کتب الخطیب البغدادی، کہ جو بھی انصاف کی نظر سے دیکھے گا وہ اسے یقین ہو جائے گا، وہ یہ ضرور کہے گا، یہ ضرور جان لے گا کہ محدثین خطیب البغدادی کی کتابوں کے محتاج ہیں. آری باس میں خطیب البغدادی کا وہ مقام ہے جس کے بارے میں کیا کہا کہ محدثین خطیب البغدادی کی کتابوں کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. اور پھر علامہ ابن حجر لکھتے ہیں اسی کتاب میں نزہۃ النظر میں کہ قل فن من فنون علوم الحدیث یا من فنون هذا العلم الا وقد صنف فيه کتابا مفردا. آئے باس میں کیا فرماتے ہیں؟ قل فن من فنون هذا العلم الا وقد صنف فيه کتابا مفردا، کہ اس علم حدیث کا شاید ہی کوئی ایسا فن ہے جس پر امام خطیب البغدادی نے باضابطہ طور پر ایک مستقل کتاب نہ لکھی ہو. آج باس میں جیسے کہ اس فن میں ایک فن کیا ہے؟ مرسل، تو مرسل پہ ایک کتاب ہے. معضل پر ایک کتاب ہے. آج باس میں منقطع، اس پر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے. ارسال خفی، اس پر ایک کتاب ہے. آپ لوگ پڑھیں نا تیسیر مصطلح الحدیث میں خطیب البغدادی. جیسے مدلسین، اس پر باضابطہ طور پر ایک کتاب ہے. تو اس فن پر جتنے فن ہیں، اس فن کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں، ان تمام موضوعات پر باضابطہ طور پر الگ الگ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ خطیب البغدادی. یہ ہے مقام ان کا، خطیب البغدادی کا. تو ان کی ایک کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع. خطیب البغدادی، ان کا نام ہے احمد بن علی بن ثابت الخطیب سے مشہور ہے، الخطیب البغدادی. ان کا انتقال ہوا کتنا؟ 463 ہجری میں. 463. آئے باس میں کیا کون سی کتاب ہے؟ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کتاب اور انہی کی ہے امام خطیب البغدادی کی، الکفایہ. کیا ہے؟ الکفایہ فی علم الروایہ. الکفایہ فی علم الروایہ کن کی؟ الخطیب البغدادی. ٹھیک ہے. ایک اور مصنف ہیں امام قاضی العیاض المالکی. کون ہیں؟ قاضی عیاض اور مالکی محدث ہیں. ان کی کتاب ہے الالماع الى معرفت اصول الروایہ وتقیید السماع. قاضی عیاض المالکی، قاضی عیاض. ان کا انتقال ہوا 544 ہجری، المتوفہ 544 ہجری. یہ کتاب کون سی ہے؟ قاضی عیاض کی ہے، الالماع الی معرفت اصول الروایہ و تقیید السماع. ٹھیک ہے. اسی موضوع پر ایک کتاب قاضی المینجی کی ہے. کن کی؟ قاضی المینجی. ان کا نام ہے عمر بن عبد الحفیظ یا عبد المجید، عمر بن عبد المجید. اس کتاب کا نام ہے ما لا یسع المحدث جہلہ. کن کی؟ المینجی. المینجی. ان کا انتقال ہوا 580 ہجری. ٹھیک ہے. تو یہ چند مشہور کتابیں ہیں جو ترتیب کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، زمانے کے ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو ترتیب ہوتا ہے
پہلے 360 ہجری، پھر 405، پھر 430، اس ترتیب سے میں نے یہ آپ لوگوں کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مشہور کتابیں ہیں جو شروعات میں اس موضوع پر یعنی علم قانون روایہ یا علم درایت حدیث پر لکھی گئی۔ اس کے بعد جو مشہور کتاب ہے، جو کتاب آئی، جس کتاب کے بعد میں اس پر گفتگو کروں گا کل، وہ کتاب کون سی ہے؟ علوم الحدیث۔ کون سی ہے؟ یہاں پہ لکھنا ہے، علوم الحدیث لابن الصلاح، ان کی ہے ابن الصلاح، ان کا انتقال ہوا 643 ہجری، علوم الحدیث، علوم الحدیث۔ یہ علوم الحدیث یہ جو کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح سے مشہور ہے۔ کیا؟ کس سے؟ مقدمہ ابن صلاح۔ علوم الحدیث سے عام طور پہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، کس سے مشہور ہے؟ مقدمہ ابن صلاح۔ آئے بات میں، مقدمہ ابن صلاح وہ عظیم کتاب ہے جس کے بعد جتنی بھی علم حدیث پر کتابیں لکھی گئیں وہ سب اسی کے ضمن میں لکھی گئیں۔ وہ تمام کتابیں ہیں نا، اسی محور میں کیا ہوتی ہیں؟ گھومتی ہیں۔ آئے بات میں، اس کے بعد جو بھی کتابیں لکھی گئیں ان سب کا تعلق، وہ سب کیا ہیں؟ اسی کتاب کے محور میں کیا ہوتے ہیں؟ گھومتے ہیں۔ اس پر میں کل گفتگو کروں گا کہ مقدمہ ابن صلاح کے بعد جو کتابیں ہیں وہ کیسے اسی موضوع پر یا اسی کے محور میں کیا ہوتی ہیں؟ گھومتی ہیں۔ اس کا ذکر کیا کنہوں نے؟ امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں۔ اس کی عبارت میں آپ کو کل ذکر کروں گا کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی کتابیں لکھی گئیں اسی کتاب کی یا تو شروحات میں لکھی گئی، یا تو اسی کتاب کے اختصار میں لکھی گئی، یا تو اسی کتاب کے مسائل کو نظم کیا گیا، پھر اس نظم کی تفصیل کی گئی۔ تو جو بھی کتابیں اس کے بعد آئی ہیں وہ تمام کتابیں اسی کتاب کے اس میں کیا ہوتی ہیں؟ گھومتی ہیں، اسی کتاب سے کے تحت ہیں۔ آئے بات میں، شاید ہی کوئی ایسا محدث ہوگا جو اس کتاب سے بے نیاز ہو کر کے، یا شاید ہی کوئی ایسا مؤلف ہوگا اس موضوع پر لکھنے والا جو اس کتاب سے بے نیاز ہو کر اس نے کوئی مسئلہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چند کتابیں تھیں جو میں نے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہے نا، کہ اس موضوع پر یعنی علم درایت حدیث یا علم قانون روایہ یا علوم الحدیث کہتے ہیں، اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ دو طریقے کی ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اس موضوع پر لکھا لیکن کسی اور موضوع کے تحت، کسی اور علم کے تحت، جیسے کہ امام شافعی نے الرسالہ میں لکھا، حالانکہ الرسالہ کس فن میں ہے؟ اصول فقہ میں ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے مقدمہ میں لکھا ہے، تو مقدمہ یہ کوئی کتاب تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام ترمذی نے کتاب العلم میں لکھا۔ خیر، ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے اس موضوع پر باضابطہ طور پر کتابیں لکھی، اور یہ چند کتابیں جو میں نے آپ کے حوالے کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کل ہم مقدمہ ابن صلاح پر گفتگو کریں گے، اور مقدمہ ابن صلاح پر کون کون سی کتابیں لکھی گئیں، اس میں کون سی مختصرات ہیں، اس پر کون سی شروحات ہیں، اس پر کون سے منظومات ہیں، اور پھر اس منظومات کی کتنی شرحیں ہیں، وہ گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کتاب اپنی تیسیر و مصطلح الحدیث کیا کریں گے؟ شروع کریں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں اتنا؟ ٹھیک ہے۔